اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث پاک میں ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا تھا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک جل وعلا جل مجدہ الکریم کا مہینہ ہے۔ شعبان بھی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے برکات تھے، بیانات اس تعلق سے ہوئے، آپ سنتے بھی آئے، سنا بھی ہے کہ شعبان کا وہ متبرک مہینہ ہے جس مہینے میں رمضان مقدس اور معطر کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ ہمارے اسلاف سلف و صالحین اکابرین امت کے بڑے بڑے علماء، فصحاء اور بلغاء اور امت کے بڑے بڑے اولیاء کاملین، اغواث و ابدال، اوتاد، اوپر بڑھیں تو پھر آئمہ ذوی الاحترام، اور اوپر بڑھیں تابعین، اور اوپر بڑھیں صحابہ صحابیات، خود رسول مختار کائنات کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان مبارک کا استقبال فرمایا اور رمضان آنے کے لوگوں کو مبارکبادیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ رمضان پاک، تو چونکہ ماہ مقدس ماہ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے تو اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں کہ شاید کوئی بات کسی کے دل میں ایسی اتر جائے کہ وہ مذہب حق، مذہب اسلام سے، رسول اللہ کے سنن سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے لگ جائے، اور اللہ پاک جل وعلا جل مجدہ الکریم کے قرآن مقدس و معطر کو، احادیث رسول اللہ کو، علم دین متین کو وہ سیکھنے میں مصروف ہو جائے۔ اللہ پاک جل وعلا جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس و معطر میں ارشاد فرمایا، میں نے آیہ کریمہ شریفہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اور دنیا والوں، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا والو اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی جس نے، خالقہ پیدا کیا، کم کو ضمیر ہے پھر جمع کے لے کے آیا، خالقہ کم، یہ ضمیر راجع بسوئی الناس ہے، یعنی کہ اے دنیا والو تم اس رب کی عبادت کرو، تم سب کے سب، ساری افراد، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، جوان سے بوڑھے تک، مرد عورتیں، کافروں مرتد مشرکین، جو بھی اس دنیا میں تشریف لے آیا، جو بھی دنیا میں پیدا ہو چکا ہے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ نے سب سے خطاب کیا اور کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم ساری انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا وہ خلاق عالم ہے، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، وہ رزاق عالم ہے، سب کو رزق دینے والا وہی ہے، حی ہے، قیوم ہے، وہ رب تبارک و تعالی ہے جس کے صفات میں وہ خود یکتا ہے، ذات میں یکتا ہے، وہ ہے جو لائق صد عبادت ہے۔ ہاں، عبادت کسی کی دنیا میں کی نہیں جا سکتی ہے، اگر عبادت کے لائق ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ خدائے لم یزل ہے، جس کے لیے موت نہیں ہے، جو ابدی ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کے تعلق سے بحث و مباحثہ نہیں ہے کہ اللہ کون ہے جناب والا، ہم پیدا ہوئے ہمارا فلاں باپ تھا، فلاں ماں، فلاں چنی چنا تھے، اللہ کون ہے، کہاں سے آیا، یہ کچھ جس کے تعلق سے بحث مباحثہ نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ ایک کہنے والے کا کہا مان لیا، اسے بن دیکھے ایک خدا مان لیا ہے، بس، اور کچھ بھی اللہ کے تعلق سے نہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب رمضان قریب آ رہا ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں، ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور حکم بھی دیا ہے، فرض نہیں ہے، آپ رکھنا چاہیں رکھیں، نہ رکھنا چاہیں تو اختیار آپ کو ہے، رکھیں گے تو ثواب زیادہ ہے،
دیگر ماہ سال میں روزے رکھنے کے، یعنی دوسرے مہینوں میں جو آپ روزے رکھیں گے نفلی روزے، اور روزوں سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ ثواب میں ذاتی پیدا کرتا ہے۔ اور میرے خیال سے اپنی یہ خود کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے، شاید تحقیق ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن اپنی سوچ تو یہ کہ ثواب زیادہ کہ نفلی روزے تو روزے ہوتے ہیں، وہ چاہے جب رکھیں، وہ ربیع الاول میں رکھیں، مئی جون میں رکھیں، یا جناب والا وہ مارچ اپریل میں رکھیں، کبھی بھی رکھیں روزے، نفلی روزہ تو نفلی ثواب ایک ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے ثواب کی ذاتی یہ ہے کہ ایک تو نفلی روزے کا ثواب ہے، اور دوسرے مصطفیٰ روزے رکھا کرتے تھے، دوام فرماتے تھے، تو مصطفیٰ کی سنت کا الگ سے ثواب مل جاتا ہے، اس لیے یہ ڈبل ثواب ہے روزے رکھنے کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا، پھر آقا نے فرمایا بھی کہ روزے رکھا کرے۔ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ روزے جب رکھیں گے تو رمضان کے روزے رکھنے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، رمضان کے روزے رکھنے میں سہولتیں پیدا ہو جائیں گی، اور آپ کی جناب والا عادت پڑ جائے گی۔ مصطفیٰ نے یہ خود فرمایا ہے کہ رمضان کی تیاری کرو اور شعبان سے روزے رکھو تاکہ تمہیں روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ ہاں، اب چونکہ رمضان آ جاتا ہے اور پھر گرمی کی شدت بھی ہو جاتی ہے، یا اس کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم رکھ پائیں گے یا نہیں، تو کمزوری لاتا، پھر شیطان آ جاتا وہاں پر، اور شیطان دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، خلل ڈالتا ہے، کمزوری پیدا کرتا ہے کہ روزے رکھ رہے ہو جناب والا، بڑی دشواریاں ہوں گی، 14-15 گھنٹے کا روزہ آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ پھر بھی آپ نے اگر تہیا کر ہی لیا کہ جناب ہم کو روزہ رکھنی ہے، تو پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ صبح تو آپ کو مارکیٹ بھی جانا ہے، یا دن بھر آپ کو دکان پہ بھی بیٹھنا ہے، دن بھر آپ کو جناب والا دن میں سائیکل بھی چلانا ہے، گاڑی بھی چلانا ہے، ہوا بھی چلے گی، پریشان ہو جاؤ گے، روزہ نہیں رکھ پاؤ گے۔ اس ٹائم میں وہ شیطان اپنا مکمل زور لگاتا ہے، مکمل زور لگاتا ہے۔ ایک بات اور نکتے کہ یہاں پر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو شیطان تو قید ہو جاتا ہے، تو یہ زور کہاں سے لگا رہا ہے؟ روزے رکھنے کیوں نہیں دیتا؟ گناہ بندہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس بات کو بھی انشاءاللہ اس نکتے کو اٹھائیں گے، رمضان میں بتائیں گے آپ کو کہ کیوں۔ تو وہاں پر بندے کو گمراہ کرنے وہ لگ جاتا ہے، اس گمراہی سے اور اس کی شیطنیت سے بندہ محفوظ رہے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مصطفیٰ کریم جو پوری دنیا کا طبیب اعظم ہے، وہ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی پوری امت کی فکر کرنے والا تھا، اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ اپنی عادت پہلے سے بنا کے رکھو۔ اگر پہلے سے عادت ہوگی تو شیطان کے ورغلانے میں اور اس کے بہلانے اور پھسلانے میں جناب والا پھنس ہی نہیں سکتے، قطعاً نہیں آئیں گے، ہاں بالکل آ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے شعبان موسم کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ اس کی عادت بنا کے رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے رمضان سے پہلے شعبان میں، کہتے تھے قد جاءکم شہر رمضان، تحقیق کی متحقق بات، کہتے قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو قد کے کئی جگہ پر داخل ہوتا ہے، کئی معنی بھی دیتا ہے۔ قد فعل مضارع پہ داخل ہو تو اس کا الگ معنی ہوتا ہے، شک کے معنی بھی پیدا کرتا ہے۔ قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، بات کو متحقق کرنے کے لیے، بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے اہل عرب قد داخل کرتے فعل ماضی پر۔ قد جاءکم یہ ضمیر قد جاء، تحقیق کی، یعنی یہ بات بالکل متحقق ہے، واضح ہے، اٹل ہے، سخت ہے، ہاں بالکل پختہ بات ہے۔ بات کون سی پختہ؟ قد جاءکم، اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ، یعنی قد جاءکم تحقیق کی آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے، جو مضمون آ رہا ہے اس مضمون کی تحقیق کر رہا ہے، یعنی حقیقت بیان کر رہا ہے، اس کو ثابت کر رہا ہے۔ یہ قد ایسے آقا قد لے کر قد جاءکم تمہارے پاس آ گیا، کیا آیا ہے؟ کون سی چیز آئی ہے؟ شہر رمضان، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، وسید الشہور، اور تمام مہینوں کا سردار آ گیا، والشہر المبارک، اور تمام مہینوں میں سب سے متبرک اور برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ تشریف لے آیا ہے، اس کی قدر کریں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چاند دیکھنے کو، ہمارے ہاں تو چاند کا بھی نہیں اہتمام ہوتا ہے، حالانکہ چاند کا کچھ جگہوں پہ اہتمام ہوتا ہے دیکھنے کا، کچھ مہینوں کے چاند دیکھنا واجب ہے،
ایسا رمضان کا چاند بھی دیکھنا واجب ہے، عید کا چاند دیکھنا واجب ہے، بقرعید کا چاند دیکھنا واجب ہے، ضروری ہے جناب والا۔ تو چاند کا اہتمام ہوتا ہے، پھر اس کی دعائیں ہوتی ہیں، تو وہ جہاں مصطفیٰ نے چاند دیکھے تو دعائیں پڑھیں، اس کا ذکر فرمایا۔ وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد ماہ مقدس کا بھی ذکر فرمایا، اور رمضان کی دعاؤں کا بھی الگ الگ متفرق ذکر فرمایا ہے۔ ہم دعائیں کریں، کہتے ہیں رمضان مقدس آ جائے اس کی تیاریاں کریں، استقبال کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے، کہتے ہیں 27 کے بعد مصطفیٰ چاند دیکھتے کہ چاند نکل آئے، جلدی سے ماہ مقدس آ جائے، جلدی سے آ جائے، پتہ نہیں ہمیں ملے مہینہ کہ نہ ملے، کیوں جناب والا آ جائے، اتنا انتظار کیوں، سخت انتظار۔ جب وہ مہینہ آ جائے پہلے سے تیاری کرے، سارا انتظام و اسلام آپ کو کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اسٹرانگ کرنا ہے۔ اب جب مضبوط ہو گئے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، مضبوط اپنے آپ کو کرے تراویح پڑھنے کے لیے، مضبوط کرے قرآن مقدس سننے کے لیے، سنانے کے لیے، الحمدللہ اتنے سارے فوائد کتاب و سنت میں ہے، آقا کے بیانوں میں ہے، فرمانوں میں ہے، ہم کیوں نہیں آتے اس میں؟ الجھے پڑے جناب والا ہم تو۔ ہمارے یہاں کا المیہ بڑا خطرناک ہے جناب والا۔ ایک بات آپ دیکھیں، غور کریں میری بات پہ، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو ورغلانے کی بات کروں گا، بالکل نہیں۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے اپنی اکابرین جو علماء گزرے ہیں، ائمہ صحابہ و تابعین گزرے ہیں، اور رسول اللہ تشریف لے آئے، آقا آ گئے، بس اب بات آقا کی ہونی اور کسی کی بھی نہیں۔ آقا آ گئے، اب کچھ نہیں چلے گا، سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کے نام کا چلے گا، بیان ہوگا جو وہ نبی کی بات کا بیان ہوگا، اپنی ذات کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اپنی طرف سے کوئی رائے اس میں یا اپنی بات کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو بھی بیان ہوگا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ چلے گا۔ ہاں، ہم تو وکیل ہیں، وکیل کا کام قانون بنانا نہیں ہے کہ وہ قانون بنا کر کے عدالت میں پیش کرتے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ وکیل اپنا قانون الگ بنائے گا، دوسرا وہ پچھی ہوگا جناب والا، وہ اپنا قانون بنائے گا، فیصلے نہیں ہوں گے، فاصلے ہوں گے، فاصلے۔ تو قانون بن چکا، لا بن چکی، اور شریعت کے جو لا ہے، اسلامی لا ہے، اس تعلق سے اب اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے، مصطفیٰ نے بنا دیا، بس بن گیا۔ تو ہم ہیں وکیل کی حیثیت سے، اور وہ آپ کے سامنے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کا المیہ، ایک چیز غور کرنا، ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، یہ 11 مہینے گزرے، خدا خیر کرے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو قرآن مقدس و معطر کی تلاوت کیے نہیں دیکھتے ہیں، نہ گھر پہ عورتیں، نہ بچے اور نہ بوڑھے، کوئی بھی ٹائم ہی نہیں ہے، فرصتوں سے ٹائم نہیں ہے، گالم گلوس سے ٹائم نہیں ہے، مستیوں سے ٹائم نہیں ہے، اور نوجوان ہمارے طبقے کو جناب والا موبائل انسٹاگرام سے فرصت نہیں ہے، تو ہم قرآن کیسے کھولیں گے؟ اب ایک چیز یہ ٹھیک ہے، چلے قرآن کھولے، پڑھنا بھی چاہیے، بہتر بھی ہے، لیکن ایک بندہ آئے، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ تم نے جناب والا کیا کر رہے تھے؟ ابھی رمضان آ رہا، رمضان میں لوگ پڑھ رہے ہوں گے، 2 گھنٹے لگا کر کے پھر نکلتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کتنا پڑھا؟ 1 پارہ پڑھا، کوئی کہتا 2 پارے 4 پارے ہم نے پڑھے۔ ان سے یہ بھی تو پوچھا جائے قرآن میں تم نے پڑھا کیا ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کیا ہے۔ قرآن تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن قرآن میں ہم نے کیا پڑھا، رب کا فرمان کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، مفہوم کیا تھا، ہم کو پتا نہیں ہے۔ پھر مولوی صاحب اس کو قرآن بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم نے اتنے بچوں کی دیکھو یہ دستار بندیاں ہو رہی ہیں، یہ سچی بات ہے۔ آپ سوچیں گے یہ جناب والا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں، ہمارے حفظ تو چھوڑیں کہ حفظ ہو رہی ہے، اس کی دستار عالمت کی دستاریں ہو رہی ہیں، نہ 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 نہ، یا ہمارے یہاں قرب و جوار ہم تو دیکھتے ہیں جناب والا، جانا بھی پڑتا ہے، کون ہے دستار بندی کا پروگرام ہے، میں بھی پہنچتا ہوں، ہم نے بھی دستاریں لوگوں کی لپیٹی ہیں، لیکن دل ناخواستہ دل نہیں چاہتا یہ کہ ہم یہ ہاتھ ان پہ رکھیں یا دستار لپیٹیں۔ کیسے لپیٹیں؟ تو جاہل آدمی ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ الحمد شریف جو اللہ نے کہا ہے تو رب کے کہنے کا مفہوم و مطلب کیا ہے، اس کو یہ نہیں بتایا گیا۔ ہمارے یہاں بڑی جناب اللہ غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم جو رکھتے ہیں امام وہ چند سکوں والے رکھتے ہیں، سستا امام مل جانا چاہیے، بھئی 4000 5000 والا امام بس، اور کچھ بھی نہیں، حافظ جی مل جانا چاہیے، مولوی صاحب مل جانا چاہیے، اس کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، اور پھر باپ خوش ہو رہا ہوتا ہے، جناب اللہ انگڑائیاں لے رہا ہوتا ہے،
کہ میرا بچہ دیکھو قرآن مکمل کر لیا ہے، قرآن پڑھ لیا، ملا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہ ملا نہیں، وہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آپ بتائیں، ہمیں ایک انگلش کا چیپٹر ہے وہ ہم نے یاد کر لیا ہے، پورا چیپٹر ایک یاد کر لیں، اور پھر آپ کے سامنے آئے، آپ عوام الناس کے سامنے، اور انگلش میں گفتگو کرنے لگے۔ یہ چھوڑو، عربی میں گفتگو کرتا ہوں، عربی زبان میں ہم آپ سے گفتگو کرنے لگ جائیں تو بتائیے جناب والا آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بھی بات پلے نہیں پڑ پائے گی۔ آپ عربی میں قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھ رہے ہو جناب والا، اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہو۔ انگلش تو پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں، لیکن اس کا مفہوم کیا نہیں پتا ہے، پتا ہی نہیں ہے۔ انگلش میں راستہ لکھ دیا جناب والا، ہمیں لکھا کہ یہ جو ہے حیدرآباد جانے کا راستہ، اس پہ ہم نے لکھ دیا ہے پورا، کہاں رکنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں پر ہوٹل لینا ہے، کہاں پہ جناب اللہ آپ کو سوار ہونا ہے، کہاں پر اترنا ہے، کون سی بس ہوگی، کون سی ٹرین ہوگی، کیا ٹکٹ ہوگی، پورا پروسیس ہم نے لکھ دیا انگلش میں۔ ہم کو انگلش آتی ہی نہیں ہے، اور ہم نے کیا اس کی رٹائی مار لی۔ آپ بتاؤ ہم حیدرآباد پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس میں لکھا کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کا واضح مطلب کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے رٹا مارا ہے۔ اب اس میں گوئنگ، گو یا اس ٹائم میں ایسے کوئی الفاظ لکھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں گو کے معنی کیا ہوتا ہے، گوئنگ کے معنی کیا ہوگا، گوئنگ معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو ہم رٹ رہے ہیں، رٹنے سے جناب والا آپ دنیا میں ایک جگہ سے دوسری کا ٹریول نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے ہو، تو ایسے قرآن مقدس و معطر پڑھ کر کے آپ جنت جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ حیرت نہیں ہوتی جناب والا آپ کو؟ مولوی صاحب یہ غلطی ہے کس کی ہے؟ بچوں کی ہے؟ نہیں، مولویوں کی بھی غلطی بہت بڑی ہے، اور مولویوں سے زیادہ اس گاؤں اور محلے کے لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے ایسے امام و مولوی رکھا کیوں ہے۔ لیکن ہم تو یہ حیرت میں ہے کہ قرآن ایسا پڑھانا شروع کس نے کر دیا ہے، یہ چین شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ حافظ جی بنا دیا گیا۔ ہمارے یہاں الحمدللہ بہت کثرت سے حفاظ ہیں، بالکل لائق عزت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ اتنے سارے حفاظ بن گئے، کیا ہو گئے؟ حافظ صاحب ہو گئے۔ باپ بھی پھولے نہیں سما رہا ہے، گھر والے بھی پھولے نہیں سما رہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں رد کر رہا ہوں، نہ 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 نہ، بچوں کو حافظ بناؤ، قاری بناؤ، بالکل بناؤ، ایسا مت بناؤ۔ یہ ہمارے حافظ اسلام صاحب سامنے بیٹھے الحمدللہ، دیکھو، ہاں حافظ ہیں بے شک ہے، لیکن پیارے بات اب دیکھیں ان کو، یہ حافظ ہیں، بالکل ہیں، فضیلت ہے، لیکن اب پوچھا جائے کہ جناب والا اللہ پاک جل وعلا نے قرآن میں کہا کیا ہے؟ یا آپ بھی پڑھتے قرآن مقدس، قرآن کے حافظ تو کچھ آپ بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا، آپ کہنا کیا چاہتے ہو رب کو، یا رب تم سے کیا خطاب کر رہا نہیں پتا ہے۔ پھر جناب والا ایسی پڑھائی سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ تو ایسے تو جناب والا ایک طوطا ہمارے یہاں پلا ہے نا، اس کو لوگ سکھاتے اسے کہ بیٹے ممی کو ممی پاپا، تو وہ ممی پاپا کہنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، طوطے والی پڑھائی ہے، ممی پاپا کہلا رہے ہو بس۔ ایک طوطا تھا، حکایت میں لکھا گیا کہ اس طوطے کو دیہاتی نے سکھا دیا، ایک پٹھان تھا کوئی، اس نے طوطا خریدا ایسے، اس طوطے کو سکھایا کہ بیٹے طوطے کو دری چیشک سکھا دیا۔ دری مانے در مانے میں، ای مانے یہ، اور چے مانے کیا، شک مانے ہوتا ہے شک، یعنی اس میں کیا شک ہے، اتنا سکھا، اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شک ہے۔ تو جو بھی وہ سوال کرتا وہ دری چیشک، یعنی اس میں کیا شک، پہلے فارسی چلتی بھی تھی اپنے یہاں، فارسی چلتی تو دری چیشک، کہتے کوئی خریدار آ گیا، اس نے کہا طوطے کی قیمت کتنی، اس نے کہا 500 درہم میں۔ کہا 500 درہم، اتنا قیمتی طوطا، نا 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 نا، 2-4 درہم میں بکنے والے طوطے تم 500 درہم مانگ رہے ہو؟ کہ نہیں ہے تو 500 ہی درہم میں، اور یقین نہ ہو تو طوطے سے پوچھ لو۔ طوطے سے اس نے پوچھا کہ بھائی طوطے بول تیری قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا تیری طوطے بول کیا تیری قیمت 500 درہم ہے؟ اس نے کہا دری چیشک، اس میں کیا شک ہے؟ اس نے کہا یار طوطا تو صحیح بول رہا ہے، خرید لیا، گھر پہ لے کے گیا، جو سوال دری چیشک، جو سوال دری چیشک، جو بھی پوچھے دری چیشک۔ اسی پوچھنے میں اس نے پوچھا کیا میں بیوقوف ہوں؟ طوطے نے کہا دری چیشک، اس میں کیا شک ہے؟ ہاں تو جناب اللہ وہ بیوقوف دیکھو بنایا گیا ہے، دری چیشک طوطے کو سکھایا گیا، قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ ایسے میرا ہی اپنا خود کا ماننا ہے کہ ایسی یہ تعلیم و تربیت، ہاں جس سے مفہوم نہیں سمجھ میں آتا، مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہے، ایسا تو نہیں ہے قوم کو اور قوم کے بچوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب میری بات گہرائی سے سنیے گا جناب والا، بات یہ نہیں، میں ہمیشہ سے کہتا آیا، مجھے استعفیٰ ہی دے سکتے ہیں آپ، اور کچھ بھی نہیں،
ہاں میں تو اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں مذہب و ملت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، بس ان خدمتوں کو اللہ قبول فرما لے، جو ایام ہے جو دن ہے اس میں کر رہا ہوں بس۔ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے، میں نہیں دیکھتا ہوں کہ جناب والا میں دوڑ بھاگ کتنی کر رہا ہوں، کیا کر، صرف اس لیے کر رہا ہوں یہ سب کی قوم کی ہماری کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کل پوچھے گا کہ ہم نے ایک قوم کو 10 سال 15 سال تیرے سامنے بٹھایا تھا، بول تو نے ان کو کون سے مسائل سکھائے ہیں، تو نے لفاظی کرتے رہے۔ میں رٹ کے نہیں آتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کہ میں کتابیں رٹ کے نہیں آتا ہوں، تقریروں کی کتابیں وہ آئے اور رٹا مار کے تمہیں سنایا کر کے۔ ہم نے کئی انداز اپنے اس مسجد میں چینج کر چکے ہیں، اب یہ دوسرا ایک اور انداز لے کے آئے، اب بھی نہ سمجھ میں آئے 3 اور چینج کریں گے۔ شرط یہ ہم ہر موڑ پر ہر طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی فرقہ واریت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ذات برادری سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا کی خرافاتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ایک پیغام، وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر تجھے ایک آیت بھی پتا ہے تو قوم تک پہنچا دینا، وہی کام میں کر رہا ہوں۔ اب آپ بتائیں ہمیں صحیح سے جناب والا کہ ایسے جو پڑھا رہے ہیں آپ، کیا یہ درست پڑھائی ہے؟ جو بچوں کو تعلیم اچھی نہ مل پا رہی ہو، آپ پڑھ رہے ہیں قرآن، آپ کو پتا نہیں ہے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، آپ کے سامنے پھر ایک آدمی اٹھتا ہے ڈیبیٹ کرنے والے، اب ڈیبیٹ وغیرہ سوشل میڈیا سے تعلق ہے، آپ دیکھتے ہوں کہ جناب والا کیسی کہیں جہاد کی بات اٹھائی جاتی ہے، قرآن میں تو جہاد کا بیان ہے جناب والا، یہ دو آیت کریمہ جہاد کی ہے، دیکھو قرآن تمہارا کہہ رہا جہاد کا، اور آپ خاموش تماشائی بنے رہ جاتے، کیوں؟ اس لیے رہ جاتے کہ قرآن تو تم نے پڑھا ہے لیکن ہے کیا اس میں، یہ نہیں پڑھا ہے، جانتے ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اوپر ڈبہ دیکھا ایسا کہ ڈبہ رکھا ہے ایک، بس اس کے اندر گھی ہے، شہد ہے یا زہر ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو بندے کو ضرورت ہے اس بات کی اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ جناب والا دیکھیں۔ ہاں، مقررین کی تقریریں، ان کی تقریریں سنیں جن سے مسائل کا پتہ چلتا ہو، دین و شریعت پتہ چلے۔ ہاں، قرآن ان سے پڑھیں اور پڑھائیں جن سے جناب والا قرآن کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ سکے۔ یہ قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اتنی ساری خوشیاں، لاکھوں روپیہ ایک بندہ خرچ کرتا اپنی اولاد پہ پڑھانے کے لیے، اور وہ بچہ پڑھ کے نکلتا تو پھر نکلتا کیا؟ وہ جاہل، بالکل جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں جناب والا، بالکل جیسے آپ ہیں جناب والا کہ آپ کو جو مسائل، وضو کرنے کا طریقہ آپ کو بھی پتا ہے، چلنے کا طریقہ جیسے آپ کو پتا ہے، ایسے ایک حافظ جی کو پتا ہوتا ہے، بالکل اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بتاؤ پھر ہماری قوم کے گریجویٹڈ لوگ جو ہیں، یا گریجویشن کیے ہوئے لوگ ہیں، یا پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا وہ دنیا کو دیکھے ہوئے لوگ ہیں، وہ کب تمہارے مدرسوں میں اور تمہارے اداروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دینا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں۔ آپ جائزہ لے کے دیکھیں پوری دنیا کے مدرسوں کا، یہ بھارت کی بات، بھارت کے مدرسوں کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لیں جناب والا، مدرسوں میں پڑھنے والا کوئی سیٹھ کا بچہ نہیں ہے، غریب گھر کا بچہ پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ یا آپ نے سوچا نہیں کبھی؟ اس لیے پڑھتا ہے غریب گھر کا بچہ کہ جناب والا اس کو ہندی و انگلش پڑھانے کی استطاعت نہیں ہے۔ اگر اس کو ہندی و انگلش پڑھانے کی استطاعت ہوتا تو تمہارے مدرسے میں نہیں، وہ انگلش پڑھاتا، جیسے آپ جناب والا کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر اگر پیسہ ہے، دولت ہے، تو آپ انگلش پڑھا رہے، ہندی پڑھا رہے، انجینئرنگ پڑھا رہے، پروفیسر بنا رہے ہیں، آپ ڈاکٹرز بنا رہے ہیں، لیکن اپنے یہاں ایک مولوی پیدا کرنا نہیں جانتے کہ وہ تمہاری نماز جنازہ پڑھا سکے۔ آپ کی غلطی ہے یہ؟ نہ غلطی نہیں ہے، آپ سچی بات کر رہے ہیں۔ اگر میرے بچے ہونا اور ایسے مدارس جس سے میں پڑھا رہا ہوں یا میں نے پڑھا، ہم نے بھی پڑھانا پسند نہ کرے گا، دولت اللہ دے دے، کیوں پڑھائے بھائی؟ رکھا کیا اس میں؟ جاہل کا جاہل تو رہ جاتا ہے، کیوں نہیں رہ جاتا کیا؟ بتائیں، اتنے سارے پبلک یہاں پر بیٹھے عوام ہے، الحمدللہ نماز پڑھنے آئے، نماز کا پتہ نہیں ہے، آپ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم رب کو کہہ کیا رہے ہیں، فارمیلٹی پوری کرے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کون سی بات ہے؟ ڈز ناٹ ڈو ناٹ کا استعمال کریں، ڈز ناٹ ڈو ناٹ، یہ کیا ہے؟ آپ اس کو مفہوم تو سمجھیں، مفہوم سمجھنے کی کوشش کیا کریں، ہے تو یہ لکھا کیا اس میں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم پر آفتیں آ رہی، مصیبتیں آ رہی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ، ٹائم ہو رہا، امام غزالی رحمۃ، ایک بات سنے ختم کر دو، کبھی پھر گفتگو ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں، یہ کتاب کا نام احیاء علوم الدین،
یہ کتاب کا نام امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑے مفکر تھے وہ، ہاں، قوم کا بڑا درد سینے میں بندے کا محفوظ تھا، بالکل اس نے اپنی زندگی دین کے لیے لگایا، قوم کے لیے لگایا تھا، بڑا عالم ربانی ہے، بڑے اکابرین امت میں سے ہے جن کی بات کوئی بھی کاٹ نہیں سکتا، صدقہ عالموں میں ہے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تب تو وہابیت دیوبندیت کا وجود بھی نہیں تھا، تو سب ان کو مانتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم میں ایک بات لکھی، میں کتاب پڑھ رہا تھا، پڑھتا آیا میں ٹھہر گیا، اور ٹھہر کے میں نے سینکڑوں بار اس کو پڑھا، یہاں تک کہ میں نے اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیا، اتنی زبردست انہوں نے بات لکھی۔ لیکن شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے، کہتے ہیں کوئی شے کے حاصل کرنے کا اور شے کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، کیسے وہ چیز حاصل ہو، کیسے چیز حاصل ہو، کہتے ہیں کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے، شے کو کسی چیز کو پانے کے لیے ضروری ہے اس کی طلب ہو اور اس کی آرزو ہو، اور طلب و آرزو کب ہوگی؟ جب شوق ہوگا، اور شوق کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اس کی معرفت ہو، انسان اس شے کو پہچانتا ہو۔ بات اوپر گزری، آسان سمجھیں۔ اور ایک بات اسی کو کہ بھائی کوئی چیز ہم کو چاہیے اس دنیا میں، مانو بالفرض ہم نے موبائل رکھے، موبائل ہے اور یہ موبائل ہے، تو اس موبائل کو ہم نے لینا کبھی، اس کا شوق یعنی حاصل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس موبائل کے ہمیں طلب ہونا چاہیے، آرزو ہو، خواہش ہونا چاہیے۔ یہ مائک تھا، اس مائک میں ہم تقریر بولتے تھے، پھر یہ مائک آ گیا، تو کیوں آیا؟ اس کو جب دیکھا گیا تو یہ خواہش ایک پیدا ہوئی، طلب ہوئی، آرزو پیدا ہو گئی۔ آرزو کیوں پیدا ہو گئی؟ آرزو و طلب کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہ مائک ہونا چاہیے، یہ جناب والا، اس سے ہم بولا کریں تاکہ بات لوگوں تک پہنچے۔ منہ ادھر گھمائے تو مائک ساتھ میں رہے، ادھر گھمائے تو ساتھ میں رہے، بات کٹنے نہ پائے۔ یہ شوق پیدا ہوا۔ یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس کی ہم نے پہلے معرفت حاصل کی، جانکاری حاصل کی کہ اس سے فائدے کیا ہیں، اس سے رزلٹ کیا آنے والا ہے۔ تو ہم نے یہ معرفت حاصل کر لی، اس کی پہچان حاصل کر لی کہ یہ ہم جہاں منہ لے جائیں گے وہاں میرا مائک جائے گا، فائدہ یہ ہوگا کہ آواز کٹنے نہ پائے گی، لوگوں تک بات پہنچے گی۔ جب یہ چیز حاصل ہوئی تو شوق پیدا ہوا، جب شوق پیدا ہوا تو اس کی طلب و آرزو پیدا ہوئے، جب طلب و آرزو پیدا ہوئی تو ہم نے اس شے کو حاصل کر لیا ہے۔ آپ کے اندر بھی طلب و آرزو پیدا ہونے کے لیے جناب والا ضروری یہ ہے کہ پہلے اس شے کی معرفت حاصل ہو جانا چاہیے، اس شے کے تعلق سے، اس چیز کے تعلق سے آپ جان جائیں، معرفت حاصل ہو جائے۔ رمضان کے روزے ہم کیوں رکھیں؟ بروزے بس رکھنا ہے، لیکن معلوم ہو جائے رمضان کے روزوں کی برکتیں کیا ہیں، رحمتیں کیا ہیں، ہوتا کیا ہے، کتنی فضیلتوں والے ہیں۔ جب یہ جانکاری آپ کے سینے میں ہوگی تو پھر آپ کے سینے میں شوق پیدا ہوگا، اور شوق پیدا ہوگی تو طلب اور آرزو پیدا ہوگی، طلب و آرزو پیدا ہوگی تو جناب والا اس شے کو حاصل کرنے میں آپ محنت کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ رمضان آ رہا ہے، آپ استقبال رمضان کریے، تیاری کریے، ہاں بالکل کرے۔ یہ چند دن کے دنیا ہے، آنکھیں بند ہو گئی، کوئی نہیں تمہارا ہے، قبر پہ تمہاری اولادیں نہیں رکیں گی۔ حکم ہے یہ کہ رکنا چاہیے قبر پر تاکہ گھر والے کا دل لگ جائے، قبر میں نہیں رکیں گے، بھاگ کے آئیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ جلدی سے گھر پہنچو، دیکھو مہمان پہنچ رہے، جناب ان کو چائے وغیرہ پلاؤ۔ میت کو، باپ کو دفن کر دیا بدبخت نے، اور اس کو اس باپ کے فکر نہیں ہے، فکر لگی ان مہمانوں کے گھر پہ۔ کیوں؟ میت جس کے گھر ہو جائے اس کے یہاں کھانا کھایا جاتا ہے؟ نہیں، شریعت نے روک لگا رکھی ہے۔ اور پھر یہ چلو جلدی سے گھر پہنچو جناب والا، یہ تمہارے اپنے خود کے بیٹے کریں گے، تمہارے اپنے بھائی یہ کریں گے، جلدی سے آئیں گے گھر پہ، پہلے وہ ڈھونڈیں گے جناب اللہ باپ کا مال کہاں پہ رکھا ہے، پیسے کہاں رکھتا تھا۔ سوچو یہ سب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ملت کا احبابو، اپنا سدھار پیدا کرو، آ جاؤ دامن مصطفیٰ میں، شریعت مطہرہ کے تحت، اور جتنی ہو سکے اللہ نے زندگی دیے غنیمت جانو، نیکیاں کر لو، ورنہ پھر قبر بھی جہنم بنے گی اور حشر کے اندر بھی فیصلہ جہنم کا ہوگا۔ پھر کیا کرو گے؟ تب جناب اللہ چاہو گے یہ اللہ ایک ٹائم دے دے کہ مولا صرف تیری عبادت، صرف تیری عبادت، تیرا ذکر، اس وقت آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ جب بیٹھا کرے کہیں یہ چلا کرے تو سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ لیا کرے۔ اس لیے نہیں کہ مولوی صاحب تقریر بول رہے ہیں تو ہم داد دے دیں، واہ واہ بہت اچھا بول رہے، نہ، کبھی مت کہنا یہ۔ جو مولوی لوگ یا یہ نعت خواں لوگ ہمارے زیادہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا، بولو 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 بولو،
ان کو داد کیوں دے رہے ہو؟ تم نے اگر سبحان اللہ بھی بولنا ہے تو خدا کے ذکر کی نیت سے بولنا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ جب یہ اللہ کے ذکر کی نیت سے بولو گے تو اللہ ڈھیروں سارا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سب ضروری باتیں میں جناب والا یہ امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔